محترم بزرگ حضرات اور نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ ہم لوگ آج کی دوسری طاق رات میں اس کی برکتوں اور اس کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے، اس کی سعادت سے سرفراز ہونے کے لیے پھر جمع ہو چکے ہیں، اور ہم بار بار یہ تاکید کرتے ہیں کہ لیلۃ القدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح نہیں کی، اس کو چھپا کر رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے پہل ہمیں لیلۃ القدر بتائی گئی، پھر بھلا دی گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو ایک رات پر مخصوص کرنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے آخری عشرے کی پانچوں طاق رات میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ اور یہ بات بھی بار بار یاد دلائی جاتی ہے کہ رمضان المبارک قرآن کی سالگرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو مبارک رات کہا ہے، اور کہا کہ اس مبارک رات میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن نازل کرنا شروع کیا گیا۔ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے اتنا بلند پایا مقام عطا کر دیا کہ 1000 راتوں سے افضل ہو گئی۔ یہ رات کی افضلیت قرآن کی وجہ سے ہے۔ چونکہ اس رات میں قرآن نازل کیا گیا، اس لیے اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت کر دیا، اور پھر اس کا بے انتہا کرم کہ قرآن کے اس سالگرہ کے موقع پر ہر سال وہ رات لاتا رہتا ہے، اور ہم سے کہا کہ اس مبارک رات کو تم تلاش کر دو۔ اور ہماری آسانی کے لیے یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ مختصر سی، صرف مختصر سی 5 راتیں ہیں، ان راتوں میں کیا کرو؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، عبادت میں لگے رہو۔ حضور نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں کھڑا رہا یا بیٹھا رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حصے میں یہ سعادت کر دی، اس سعادت سے وہ سرفراز ہو گیا۔ آدھی رات کے بعد چونکہ مطالعہ قرآن شروع ہوتا ہے، آدھی رات تک تو ہم لوگ نفل وغیرہ پڑھ ہی لیتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح میں تھے، جو لوگ 20 رکعت نہیں پڑھے تھے وہ 8 رکعت تراویح میں تو تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو توفیق دی وہ اور نفل پڑھ رہا تھا، ابھی تک پڑھ رہا تھا۔ پھر اس کے بعد بیٹھ کر اس رات میں جب کہ قرآن نازل ہوا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ باقی حصہ رات کا مطالعہ قرآن میں گزارتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عظیم ترین عبادت ہے۔ ایک قرآن کا پڑھنا اور ایک آیت کا سمجھنا
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور پورے قرآن کی تلاوت کرنا اور ایک آیت کے اوپر تدبر اور غور کرنا پورے قرآن سے زیادہ بڑھ کر اجر لے کر آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک عالم کو، عالم کس کو کہیں گے؟ غلط فہمی میں بالکل نہ پڑنا. عالم وہ جس کے پاس علم ہو قرآن و سنت کا، اس کے پاس دنیا کے کسی مدرسے اور دارالعلوم کی ڈگری ہو یا نہ ہو. اس سے بھی لوگ کنفیوز کرتے ہیں. ایک عالم کا ایسا عمل کہ وہ فرائض کو ادا کر کے سو جائے آرام سے، اور ایک زاہد پوری رات عبادت کرے پھر بھی وہ عالم کے پائے کو نہیں پہنچ سکتا. بالکل اسی طرح کہ ایک شخص قرآن کے اندر غوطہ زنی کرے، اس کو سمجھے، اس پر تدبر کرے، اور ایک شخص پوری رات بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس سمجھنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا کہ عالم کو زاہد کے اوپر ایسی ہی فوقیت ہے جیسی امت کے اوپر مجھے فوقیت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب جس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد پر فرما رہے ہیں، کیا وہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں، دارالعلوم تھے، مدرسے تھے، یا وہاں پہ سیل لگ لگ کر کے عالموں کو نکالا جا رہا تھا اور ان سے یہ بات کہی جا رہی تھی؟ کس سے کہی جا رہی تھی؟ عوام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تاکہ عوام کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ قرآن کا اور سنت کا علم حاصل کرے. اب وہ علم ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف دارالعلوم اور یونیورسٹیوں سے ہی حاصل ہو. بہت سارے ذرائع ہیں علم حاصل کرنے، وہاں سے آدمی علم حاصل کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو جو چھپا کر رکھا وہ اسی لیے چھپا کر رکھا کہ ہم لوگ انتہائی محنت سے ان 5 راتوں میں اس کو تلاش کر لیں. پھر اسی کے ساتھ ہم یہ بھی آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ اعتکاف جڑا ہوا. اعتکاف آج ایک رسم بن گیا. اعتکاف ایک رسمی چیز ہو گئی. آپ کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی دارالعلوم میں آپ جائیں، اس پورے حالات، دارالعلوم اور مدرسے کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ خاص قسم کے علماء ہوتے ہیں جو بیچارے عوام میں نہیں آتے، وہ اپنی خانقاہوں میں ہوتے ہیں، اپنی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. اس لیے بول رہے ہیں کہ آپ وہاں بھی جائیں اور دیکھیں کہ کیا وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. مسجدوں میں جائیں، تمام تر مسجدوں میں جائیں اور وہاں دیکھیں کہ ان مسجدوں میں کوئی حفاظ اکرام ہے کیا اعتکاف میں؟ کوئی عالم دین بیٹھا ہوا ہے اعتکاف میں؟ کوئی مشائخ اور کوئی لیڈر بیٹھا ہوا ہے اعتکاف میں؟ کوئی نہیں ملے گا. کون لوگ ملیں گے؟ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کو قوم جانتی اور پہچانتی ہے. اب جن کو قوم جانتی پہچانتی نہیں، ان سے کیا جڑے گی اور وہ قوم کو کیا دیں گے؟ اعتکاف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے نا، تو آپ کی یہ سنت کیا صرف وہ چند نوجوان یا چند بوڑھے قسم کے لوگ جو کسی کام کے نہ ان کے لیے رہ گئی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے؟ اور یہ ہمارے علماء اکرام، ہمارے حفاظ، ہمارے امام کیا کریں گے؟
جب ایسے لوگ ان چیزوں میں حصے دار نہیں ہوں گے، تاخراتوں کا اہتمام نہیں کریں گے، اعتکاف میں نہیں بیٹھیں گے، امت کو یہ چیز سمجھائیں گے نہیں، تو امت کے اندر سے وہ تمام تر چیزیں نکلیں گی کیسے اور یہ علم بڑھے گا کیسے؟ وہ تو داب کے رکھا۔ اب اگر کوئی شخص ان علم کو یا ان علوم کو پھیلانا چاہے اور بتانا چاہے اور اس کی وجہ سے ان بیچاروں کا نام لے لے تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، اور پھر وہ طرح طرح کے ایسے لوگوں پر الزام لگاتے ہیں کہ لوگ ان کے قریب نہ جائیں۔ اس کی وجہ کہ جو کچھ ہم داب کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ دبا رہے، جس پر ہم سانپ بن کے کنڈلی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ چیزیں چھپی رہیں، وہ آیا ہیں۔ اب جو آیا کرے گا وہ اس کا دشمن۔ یہ تمہیدی کلمات جو ہم بار بار آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اس کی اہمیت پیدا ہو جائے اور آپ کسی کے بہکاوے میں اور کنفیوژن میں نہ پڑیں، اپنے طور سے بھی آپ قرآن عظیم کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ علماء اکرام نے ترجمے کیے، تفسیریں کی، کس لیے کی؟ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کس لیے کھپا دی؟ ان کے پاس تو سارے علوم تھے نا عربی کے، انہوں نے وہ تمام علم حاصل کرنے کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ کیا، اس کی تفسیریں لکھی۔ اب ہم ان ترجمے اور تفسیروں سے قرآن سمجھ رہے ہیں تو اب ہمیں وہ 17 علوم کی اور 50 علوم کی کیا ضرورت؟ ہم تو اپنی زبان میں اس کو سمجھ رہے ہیں اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ اگر وہ عربی زبان نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو نہیں جان رہا ہے، اس کو نہیں پڑھنے کا موقع ملا ہے زندگی میں، تو علماء اکرام نے جو یہ کاوشیں اور محنتیں کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے اس سے ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ آپ کو ایسے ہی لوگ جنہوں نے تفسیریں لکھی، یہی لوگ اصل اسلام کا نظریہ آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو ڈگریاں لے لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آخر انہوں نے دیا کیا امت کو؟ بتاؤ کیا دیا ہے؟ وہ امت کو صرف چند چیزیں بتاتے اور سکھاتے ہیں، وہ بھی اپنے مفاد کے لیے، کہ وہ ان چیزوں میں امت پوری طرح گامزن رہے، چلتی رہے، اور اس کا دائرہ صرف اتنا ہی ہو جتنا کہ محدود ہم نے کر دیا، اس سے آگے وہ نہ سوچے۔ آپ دیکھیں پوری چیزیں انہوں نے کس چیز سے جوڑ دی ہیں؟ خیرات اور صدقات سے جوڑ دی ہیں، زکوٰۃ سے جوڑ دی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں انہی تک گردش کرتی ہیں، اور تمام تر وہ فائدے اس سے اٹھاتے رہتے ہیں دارالعلوم اور مدرسوں کے نام پر، اور وہاں سے جو لوگ نکلتے ہیں، بتاؤ کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں؟ امت کو کون سا فلسفہ پڑھا رہے ہیں یا امت کو کیا دے رہے ہیں؟ بس یہ کہ جتنا مولوی نکلتا ہے اتنی مسجدیں بڑھ جاتی ہیں، جتنے عالم فارغ ہو کر نکلتے ہیں اتنی خانقاہیں اور مدرسے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر سب سے زیادہ عظیم کارنامہ وہ لوگ یہ انجام دیتے ہیں کہ جتنے لوگ نکلتے جاتے ہیں اتنے ہمارے ہاں فرقے بنتے چلے۔ یہ عظیم کارنامہ وہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ بتاؤ اس کے علاوہ کوئی اور چیز ابھی نظر آ رہی ہو جس مقام پہ ہم لوگ؟ تو یہ تمہیدی کلمات ہم لوگوں نے جو ابھی سنا، اور ہم نے آپ کے سامنے مختصراً جو بات رکھی وہ اس لیے رکھی کہ آپ کا ذہن تازہ رہے اور آپ یہ سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ ہم مطالعہ قرآن میں بیٹھے ہیں، یہ قرآن سن نہیں رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عبادت کرنے میں آدمی یکسو ہوتا ہے، اس کا دل و دماغ، ذہن، ہر ایک چیز اسی چیز کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے جس عبادت میں وہ مشغول ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ ابھی مطالعہ قرآن کی عبادت میں مشغول ہیں، ہمارا دل و دماغ اور ذہن صرف اور صرف یہاں لگا رہنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم